میری عمر 25 سال ہو چکی ہے، پر میری ماں نے آج تک مجھے لوگوں سے دور رکھا ہوا ہے۔ میں کہیں بھی آتی جاتی نہیں ہوں۔ ہمارے گاؤں میں میری حقیقت آہستہ آہستہ سب کو پتہ چل رہی تھی کہ مجھے سچے خواب آتے ہیں، اور میں جس چیز کے بارے میں بھی رات کو سوچ کر سوتی ہوں، اس کے بارے میں جو بھی ہونے والا ہوتا ہے مجھے خواب میں نظر آ جاتا ہے۔ اس لیے اماں نے راتوں رات وہ گاؤں چھوڑ کر ایک چھوٹے سے شہر میں کرائے کا گھر لے لیا، اور ہم وہاں رہنے لگے۔ تو مجھے لگا اب شاید اماں میری شادی کے لیے بھی سوچیں گی، پر یہاں پر تو اماں نے میرے خوابوں کے بدلے پیسے لینا شروع کر دیے، اور ہم دن بدن امیر ہوتے چلے گئے۔ پر ایک رات جب مجھے خواب آیا تو میں چیخ کر اٹھی، اور میرے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ کل صبح ہوتے ہی میرے گھر والے جو ہونے والا تھا، اگر یہ خواب سچا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ کیا اس خواب کے مطابق کل میں خود ہی آج آپ کو اپنی زندگی کی ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو بالکل سچ ہے، ایک ایسی داستان جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس کہانی کو سن کر آپ کے دل میں پہلا سوال یہی آئے گا، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ تو چلیے سنیے میری کہانی میری زبانی۔ میرا نام اسماء ہے۔ میں اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ میرے والد صاحب کا انتقال اس وقت ہوا جب میں صرف 6 برس کی تھی۔ میری اماں جان کپڑے سلائی کرتی تھی اور انہی پیسوں سے گھر کا خرچ چلاتی، جو کہ کافی مشکل تھا۔ اماں جان کو اس کے میکے والے کافی دفعہ لینے آئے، مگر انہوں نے ہر بار نہ جانے کی ضد لگائے رکھی۔ میں 10 سال کی تھی جب میرے بڑے ماموں ہمارے گھر آئے۔ میں بہت خوش تھی کہ وہ اتنے عرصے بعد ہم سے ملنے آئے ہیں۔ وجہ ہمارے گھر کوئی نہ آتا تھا۔ اماں جان کا حال بھی مجھ سے کچھ مختلف نہ تھا۔ خوشی ان کے چہرے سے جھلک رہی تھی، مگر کہیں نہ کہیں وہ اندر سے خوف زدہ تھی۔ میں خوشی خوشی ماموں کے پاس بیٹھی تھی۔ جب ان کی بات سن کر میں نے اماں جان کو کھانا بناتے دیکھا تو ان کے پاس چلی گئی۔ اماں جان، ماموں جان کہہ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ چلی جائیں گی اور مجھے چھوڑ دیں گی، کیا یہ صحیح بات ہے؟ میں نے کچھ دیر پہلے کی گئی ماموں جی کی بات سوچ کر پوچھا، تو ہانڈی میں چمچہ چلاتے اماں جان کے ہاتھ رکے نہیں۔ میری گڑیا، میں کیوں جاؤں گی تجھے چھوڑ کر، تو تو میری جان ہے۔ اماں جان نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرتے پیار سے کہا، تم میرے ساتھ جاؤ گی، بس بہت ہو گیا، اسے اس کے دادیال والوں کے پاس چھوڑ دو۔ ماموں جی نے ہماری باتیں سن کر غصے سے کہا تو میں ڈر کر اماں جان کے پیچھے چھپ گئی۔ مہربانی کریں بھائی صاحب، میری بچی کو مجھ سے دور مت کریں۔ اماں جان نے ہاتھ جوڑے، تم فیصلہ کر لو، ہمارے ساتھ جانا ہے یا ہم سے رشتہ توڑ کر اس کم بخت کو ساتھ رکھنا ہے؟ اس کے لہجے میں نفرت تھی۔ اماں جان نے مجھے خود میں کھینچ لیا اور مضبوطی سے بولی، میری بچی میرا سب کچھ ہے، میں مر کر بھی اسے نہیں چھوڑ سکتی، باقی آپ لوگوں کی مرضی۔ اماں جان کے کہنے پر ماموں جی نے مجھے غصے سے دیکھا، تم پچھتاؤ گی ہی نا ایک دن، بہت پچھتاؤ گی، اور تب ہم تمہیں سہارا نہیں دیں گے، ماموں جی نے کہا اور چلے گئے۔ اماں جان ان کے جانے کے بعد کافی وقت تک روتی رہیں، اور پھر زندگی یوں ہی گزرنے لگی۔ میں 15 سال کی ہونے کو تھی، مگر اماں جان نے مجھے گھر سے باہر نکالنے کی اجازت نہ دی۔ میں نے زندگی کے 15 برس گھر کی چار دیواری میں گزارے۔ مجھے کبھی کبھی بہت رونا آتا کہ میں نہ تو اسکول جا سکی اور نہ ہی کسی کو دوست بنا سکی۔ جب بھی گھر کوئی عورت آتی تو اماں جان مجھے کمرے میں بند کر دیتی اور سختی سے تاکید کرتی کہ باہر نکلنے کی کوشش مت کرنا، اور دروازہ بالکل بھی بجانا مت۔ میں سخت بیزار ہو جاتی۔ مجھے بہت غصہ آتا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، وہ مجھے کس وجہ سے لوگوں سے چھپانا چاہتی ہیں، مگر چاہ کر میں سمجھ نہ پاتی اور اماں جان سے پوچھنے کی ہمت نہ ہوتی۔ اب مجھے ان سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں جب بھی ان سے بات کرتی وہ مجھے نصیحت ہی کرتی، جس پر میں چڑچڑی ہو جاتی۔ ایک دن میں کمرے میں بیٹھی اپنے مطابق سوچ رہی تھی جب میرے ذہن میں اماں جی مجھے قید رکھنے کی وجہ پوچھنے کا خیال آیا۔ میں اٹھ کر ان کے پاس گئی تو وہ سبزی کاٹ رہی تھیں۔ مجھے کھڑا دیکھ مسکرا دی، اماں جان مجھے کچھ پوچھنا ہے آپ سے۔ میں نے اماں جان سے بہت ہمت کر کے کہا، ہاں پوچھو، کیا بات کرنی ہے؟
अम्मा जान ने मुझे बैठने का इशारा किया तो मैं इनके पास बैठ गई। अब बोल भी ले, मुंह में चने डाले हैं क्या? मुझे मुसलसल खामोश देखकर अम्मा जान ने छुरी और टोकरी एक तरफ रखते हुए कहा, अम्मा जान आप मुझे बाहर जाने की इजाज़त क्यों नहीं देती? अम्मा जान ने मेरे सवाल पर मुझे पुरसोच नज़रों से देखा। तुझे कहा तो है इतनी बार, बाहर की दुनिया महफूज नहीं है इसलिए। अम्मा जान ने उठते हुए सामान उठाया और चूल्हे के पास बैठ गई। ऐसे मत कहा करें अम्मा जान, मैं जानती हूँ बाहर का माहौल कितना गैर महफूज है। मुझे भी बाहर जाना है, सब लड़कियाँ पढ़ने जाती हैं, मुझे भी पढ़ना है और दोस्तें बनानी है। मैंने रंधे लहजे में कहा तो वो नज़रें चुरा गईं। तो सब जैसी थोड़ी है, तू अलग है सबसे और मैं नहीं चाहती लोग तेरी असलियत जान कर तुझसे काम करवाएं। अम्मा जान ने मोहब्बत से कहा, ऐसा क्या गलत अमल है जो मेरा आप ऐसा कहती हैं? मैं भी सब जैसी हूँ, मेरा भी दिल है जो बाहर घूमने को, दोस्ती करने को तड़पता है। मैंने इनके पास बैठते हुए कहा, तेरी कोई अमल गलत नहीं है मेरी बच्ची। अम्मा जान ने तड़प कर कहा, फिर क्यों छुपती रहती हूँ मैं? मुझे जवाब चाहिए था, इसलिए ज़िद पर थी। देख मेरी बच्ची, तू नहीं जानती कुछ, अम्मा जान ने प्यार से समझाना चाहा। मुझे कुछ जानना भी नहीं है, आप मुझे इजाज़त दें, बल्कि मेरा दाखिला करवा दें कहीं पढ़ने के लिए। मुझे पर सीखना है सब कुछ कैसा पढ़ा जाता है। मैंने ज़िद्दी लहजे में कहा, देख अस्मी, मेरा दिमाग ख़राब ना कर और बैठ जाकर अपने कमरे में। ख्वाह में दिमाग ख़राब कर रही है। चल उठ और जाकर कपड़े संभाल, अब तेरी उम्र है पढ़ने की। अम्मा जान ने गुस्से से कहा तो मैं रोती हुई कमरे में बंद हो गई। काफ़ी वक्त यूं ही बैठी रही। मुझे बार बार खुद पर गुस्सा आ रहा था। ये कौन सी खासियत है मुझ में जिसकी वजह से अम्मा जान मुझे दूसरों की नज़रों से बचाना चाहती हैं? मगर मुझे समझ ना मगर मैं समझ ना सकी। यही सोचते मैं सो गई। जब आधी रात को आँख खुल गई, चेहरा पसीने से शराबूर था। वक्त देखा तो 3 बज रहे थे। उठकर नमाज़ पढ़ी और वहीं बैठी रही। या अल्लाह, मेरी क्या गलती है जो मुझे यूँ कैद कर रखा है? घर में मेरा भी दिल करता है मैं घर से बाहर जाऊँ, दोस्ती करूँ और लोगों से मिलूँ, खुश रहूँ सबके साथ। मुझे आज़ादी चाहिए। मैंने दुआ की और उठ गई। सुबह 10 बजे मेरी जान निकल गई। सब कुछ वही हो रहा था जो मैंने ख्वाब में देखा था। कल रात भी ख्वाब में मैंने मामू जी को घर आकर अम्मा जान से लड़ते देखा, तो अब भी वही हो रहा था। वो अम्मा को साथ ले जाने आए थे, मगर अम्मा जान की एक ही ज़िद थी, नहीं जाना, मतलब नहीं जाना। मुझे हैरत हो रही थी, जिस माँ ने मुझे घर से बाहर नहीं जाने दिया, मुझे किसी से मिलने नहीं दिया, वो मेरे लिए क्यों लड़ रही थी? मामू जान मेरे पास आए, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, इतना कहते वो चले गए। मुझे कुछ दिनों तक अंदाज़ा हो गया कि मैं जो भी ख्वाब देखती हूँ वो सच हो जाता है। ये बात अम्मा जान को पता थी और वो चाहती थी किसी और को ना पता चले, मगर सच कब तक छुप सकता है? एक न एक दिन सब सामने आना था। और अब मैं 26 साल हो चुकी थी, मगर अम्मा जान ने मेरी शादी ना की और इस बारे में कभी जिक्र भी ना किया। अब देर तक बैठी खुद में ही मगन रहती, कुछ न कुछ सोचती रहती। अम्मा जान ने मुझे कहा मैं ना बैठा करूं अकेली, मगर मैं और करती भी क्या? कपड़े सिलाई करने के अलावा मुझे कुछ नहीं आता था और वो भी जल्दी कर देती। मेरा सच सामने आने का दिन भी आ पहुंचा। एक दिन मैं घर में अकेली थी। अम्मा जान सिले हुए कपड़े देने गई थी। जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने काफ़ी देर सोचने के बाद दरवाज़ा खोला तो एक औरत सामने खड़ी थी। जी किससे मिलना है? मैंने पूछा तो वो मुझे देखते हुए अंदर दाखिल हुई। तुम हिना की बेटी हो? इसने मुझे देखते हुए यूं पूछा जैसे यकीन ना हो, और चारपाई पर बैठ गई। जी मैं अस्मा हूँ, अम्मा जिन की बेटी, मैंने घबराते हुए जवाब दिया। मुझे डर भी लग रहा था। अगर अम्मा जान ने मुझे डांटा कि मैंने दरवाज़ा क्यों खोला और इन्हें अंदर आने क्यों दिया, तो क्या जवाब दूंगी? अच्छा सुन, एक गिलास पानी तो पिला दे, फिर सोचती रहना। मुझे सोच में गर्क देख वो बोली,
تو میں نے شرمندگی سے سر جھکاتے ہوئے اچھا کہا اور پانی لینے چلی گئی۔ گلاس میں پانی لیتی ان کے پاس آئی۔ تو بہت پیاری ہے، پھر ہنا نے تجھے چھپایا کیوں ہے سب سے؟ حیرت کی بات ہے، گلاس پکڑتی وہ سوچتی ہوئی بولی، ویسے تو کرتی کیا ہے سارا دن گھر رہ کر؟ میرا گھر ساتھ والا ہے، آ جایا کر، دل بہل جاتا ہے بھئی، میرا اور میری بچیوں کا تو دل گھبراتا ہے، ایک دن بھی گھر گزرنے پر ہم سے نہیں رہتا جاتا، 24 گھنٹے گھر۔ انہوں نے پانی پی کر گلاس رکھا، تک اماں جان بھی آ گئیں۔ مجھے غصے سے دیکھتی نظروں میں ہی اندر جانے کا کہا، کیسی ہے ہنا؟ اور یہ بچی تیری ہے؟ تو نے کبھی بتایا نہیں، حالانکہ ہم ساتھ ساتھ ہی رہتے ہیں۔ اب وہ عورت اماں جان سے کہہ رہی تھی۔ میں نے سوچا سنو تو صحیح اماں جان نے جواب کیا دیتی ہیں، اس لیے دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اماں جان کا جواب سن کر میرے قدموں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ میرا دل کر رہا تھا خود کو کچھ کر لوں۔ کیا کوئی ماں بیٹی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر سکتی ہے؟ میں یہی سوچتی رو دی۔ مجھے بے چینی ہونے لگی، دل بند ہو رہا تھا، بار بار وہ بات میرے ذہن میں گردش کر رہی تھی اور مجھے اذیت ہونے لگی۔ میں کمرے میں چہل پہل کرنے لگی۔ جب اماں جان اندر داخل ہوئیں، کس کی اجازت سے تو نے اسے اندر آنے دیا؟ اماں جان گرجی۔ ان کا غصہ مجھے کچھ دیر پہلے والی بات بھلا گیا، اب مجھے صرف خوف آ رہا تھا۔ اماں جان کا غصے سے لال چہرہ دیکھ کر میں نے ہاتھ کی انگلیوں کو دوپٹے کا کونا دبایا۔ معذرت اماں جان، میں نے سرگوشی میں کہا، آواز نکالنے سے انکاری تھی۔ دوبارہ ایسا نہیں ہونا چاہیے سنا۔ اس بار وہ چلائیں تو میں نے زور زور سر اثبات میں ہلایا تو وہ وہیں بیٹھ گئیں، سر تھامے۔ دیکھ اسمی، تو دنیا والوں کو نہیں جانتی، یہ لوگ تیرا جینا حرام کر دیں گے، تیرا سچ جان کر تجھے خدا کا واسطہ ہے تو کسی کو مت ملا کر۔ اماں جان نے بے بسی سے کہا، ہم دونوں ہی اس بات سے بے خبر تھے کہ باہر کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور کوئی ہماری باتیں سن رہا ہے۔ اماں جان، میں کبھی کسی سے نہیں ملوں گی، پکا والا وعدہ۔ میں نے انہیں یوں پہلے نہیں دیکھا تھا۔ چل اب کھانا لے آ، مجھے بھوک لگی ہے، اماں جان کہتی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ تبھی باہر سے گلاس گرنے کی آواز آئی، جس سے میں اور اماں جان ایک دوسرے کو دیکھتی باہر بھاگی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اپنا وہم سمجھ کر ہم مصروف ہو گئے۔ شام کو ایک عورت گھر آئی تو ان کی بات اور مطالبہ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اماں جان تو پتھر کی ہو گئی۔ دیکھو بہن، میری مدد کر دو، میں تمہیں منہ مانگی قیمت ادا کروں گی، اپنی بیٹی سے پوچھ لو۔ وہ عورت بولی تو میں نے کھڑکی سے اسے دیکھا، وہ کافی پریشان لگ رہی تھی۔ میری بیٹی ایسا کچھ نہیں کرتی، آپ جا سکتی ہیں، اماں جان ان سے کہا اور باہر جانے کا راستہ دکھایا۔ لیکن بہن میری بات، میں نے کہا نہ جائیں، اماں جان نے سختی سے کہا، تو وہ منہ میں نہ جانے کیا بڑبڑاتی چلی گئیں، میں اسی لیے تجھے دور رکھتی تھی لوگوں سے۔ اماں جان مجھے گھورتے ہوئے بولی تو میں لب کاٹ کر رہ گئی۔ میں نے تو اس عورت سے ایسی کوئی بات نہیں کی، تو پھر انہیں کیسے پتہ چلا؟ اماں جان مجھے یوں کیسے الزام دے سکتی تھیں؟ میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ ان کے بھرتے الزامات سن کر میں نے روتے ہوئے کہا، تو نے نہیں بتایا تو کیسے پتہ چلا انہیں؟ خواب دیکھ لیا کیا انہوں نے؟ اماں چیختے ہوئے بولی، مجھے نہیں پتا، میں نے کہتے ساتھ ہی کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ اگلے دن بھی بہت سی عورتیں آئیں اور اماں جان کو گھیر کر بیٹھ گئیں۔ ہنا بہن، میرے مسئلے کے بارے میں اپنی بیٹی کو بتانا، میں بہت پریشان ہوں، ایک عورت دکھ سے بولی۔ ہنا، تو جانتی ہے میرے بیٹے کی شادی نہیں ہو رہی، خدا کا واسطہ ہے اس بارے میں کچھ بتا دے کہ کس وجہ سے نہیں ہو رہی۔ ایک اور عورت نے اپنی پریشانی ظاہر کی، اور میرا مسئلہ تو سر فہرست ہے، تم حل کروا دو، میں قیمت ادا کر دوں گی۔ تیسری عورت نے بھی حصہ ڈالا۔ اماں جان پریشانی سے ان کے درمیان بیٹھی تھی۔ ہنا کچھ بولے گی بھی یا نہیں؟ ایک عورت انہیں چپ دیکھ کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گی اسما سے۔ اماں جان نے کچھ دیر بعد سوچنے کا، اللہ تجھے خوش رکھے اور تیری بیٹی کا نصیب اچھا کرے، وہ عورتیں کہتی چلی گئیں۔ پیچھے اماں جان سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ اماں جان آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے ان کے پاس جا کر پوچھا۔ انہیں یوں بیٹھے دیکھ
مجھ سے برداشت نہ ہو رہا تھا۔ اسما میں کہتی تھی تو کسی کے سامنے مت آنا، دیکھ یہ لوگ تجھے پاگل کر دیں گے۔ اماں جان نے دکھی لہجے میں کہا، مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، میں شرمندہ ہوں۔ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑتے کہا تو وہ مجھے گلے لگا گئیں۔ تو معافی نہ مانگ میری بچی، میں تجھے یہاں سے دور لے جاؤں گی، بہت دور، ان سب کی پہنچ سے بہت دور۔ چل اٹھ اور ضروری سامان اٹھائے اور چل یہاں سے۔ اماں جان نے مجھے جلدی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ اس وقت کہاں جانا ہے اور کس کے سہارے، مگر اماں جان مجھے آدھی رات کو گاؤں سے لے کر چوروں کی طرح نکل گئی۔ سارا راستہ میں یہی سوچتی رہی کہ کیسے رہیں گے دونوں اکیلی عورتیں، مگر اماں جان شاید یہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے لگا شاید شہر جا کر اماں جان میری شادی کر دیں۔ یہ بات سوچتے میں خوش ہو گئی۔ شہر پہنچ کر اماں جان نے اپنی سہیلی سے رابطہ کیا اور ان کے گھر مجھے لے گئیں۔ وہ ہمیں اتنی رات کو دیکھ تشویش میں چلی گئی ہیں نا، اتنی رات کو کیوں نکل آئی گھر سے، وہ بھی جوان بیٹی کے ساتھ، حالات جانتی ہے نا۔ خالہ نوری نے تھوڑی پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ تو نہیں جانتی نوری مجھ پر کیا گزر رہی ہے، میں اس وقت کس دوراہے پر کھڑی ہوں، اماں جان نے پریشانی سے کہا۔ ارے میری پیاری بہن، مجھے پتہ ہے کیا مسئلہ، میں تیرے ساتھ ہوں ہر معاملے میں، تو بے فکر ہو کر رہ یہاں پر۔ پوچھنے کے ساتھ ہی وہ نرمی سے کہتی اٹھیں اور ہمارے لیے رات کا بچا سالن گرم کر کے اس کے ساتھ روٹیاں بنا لائیں، یہ کھا لو پھر صبح بات کرتے ہیں، وہ اماں جان سے کہتی بستر لگانے لگی۔ اگلی صبح نہ جانے اماں جان نے کون سی کہانی انہیں سنائی کہ وہ ہمدرد بن گئیں اور ہمیں گھر پر ہی رکھ لیا۔ ان کا شوہر دوسرے شہر کام کرتا اور بیٹی کالج پڑھتی تھی، اسے پڑھتا، میرا بھی دل کرتا کہ میں پڑھوں، مگر ایسا ممکن نہیں تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب اماں جان نے مجھے بلوایا۔ باہر گئی تو دو عورتیں بیٹھی اماں جان اور نوری خالہ سے موہ گفتگو تھی۔ میں نے سلام کیا اور وہیں بیٹھ گئی۔ ابھی میں بیٹھی ہی تھی جب اماں جان کی بات پر اچھل کر کھڑی ہوئی۔ مجھے لگا میری سانس رک جائے گی۔ اب وہ عورتیں اپنا مسئلہ بتا رہی تھیں اور میں اماں جان کو دیکھتی سوچ رہی تھی کہ ایسی ماں بھی ہوتی ہیں کیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا، شادی کا خواب خواب ہی رہا۔ مجھے لگا اماں جان مجھے شہر لوگوں سے بچانے لائی ہیں، مگر یہاں تو وہ خود ہی مجھے پیش کر رہی تھیں۔ روز رات کو مجھے بتایا جاتا کہ مجھے کیا سوچ کر سونا ہے اور پھر خواب میں اس کے آگے کا دیکھ لوگوں کو بتانا ہے۔ میں کافی پریشان ہو کر رہ گئی تھی، کیونکہ کچھ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ میں خود شرمندہ ہو جاتی، مگر اماں جان تو جیسے پیسے کے پیچھے پاگل ہو چکی تھی۔ اماں جان مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب، مہربانی ہوگی بند کر دیں یہ۔ میں نے اماں جان کے آگے ہاتھ جوڑے۔ تو ہی چاہتی تھی باہر گھومنا، لوگوں سے ملنا، اب کیا مصیبت پڑ گئی ہے تجھے، اماں جان نے سرد لہجے میں کہا۔ مجھے ان کا شوق نہیں تھا، بلکہ خود کو آزاد کروانے کا تھا، لیکن آپ نے تو اور زیادہ قید کر دیا مجھے۔ میں رو دینے کو تھی۔ اسمی بس کر جا اور جا کر سو جا، اماں جان نے غصے سے کہا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ ہم نے وہاں گھر لے لیا تھا، اچھی جگہ پر۔ اماں جان منہ مانگی قیمت مانگتی میرے خوابوں کی اور لوگ ادا کرتے۔ مجھے حیرت تھی، لوگ اتنا ناسمجھ کیوں تھے؟ کیا کسی کو اللہ پر یقین نہیں تھا؟ اب میں کسی نہ کسی طرح گھر سے فرار ہونا چاہتی تھی۔ وجہ روز بروز اماں جان کے مطالبات کا زیادہ ہونا تھا۔ ایک دن میں دروازے پر کھڑی بچوں کو کھیلتا دیکھ رہی تھی جب اچانک ایک لڑکا ساتھ والے گھر سے نکلا اور مجھے دیکھتا رہ گیا۔ میں اسے یوں خود کو دیکھتا پا کر اندر آ گئی۔ اگلے دن ایک عورت اور ایک مرد اماں جان سے ملنے آئے۔ میں کچن میں چائے بنا رہی تھی جب بیٹھک سے آوازیں آئیں، دیکھو بہن، مجھے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنی، اماں جان نے روکھے لہجے میں کہا۔ لیکن کیوں؟ دیکھیں میرا بیٹا پسند کرتا ہے آپ کی بیٹی کو اور بیٹی کو رخصت کرنا تو ہر ماں باپ پر فرض ہے، پھر آپ کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ وہ آدمی جس کی عمر 50 سال لگ رہی تھی نرمی سے پوچھنے لگا۔ میں نے کہا نہ، مجھے نہیں کرنی اسما کی شادی، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ اماں جان نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ ہم انتظار کریں گے،
آپ تسلی سے سوچ لیں، اگر چاہیں تو کسی سے بھی کہہ کر میرے بیٹے کے بارے میں پتہ لگوا سکتے ہیں۔ وہ عورت جاتے ہوئے بولی، جب مجھے شادی ہی نہیں کرنی تو پتہ لگوا کر کیا کروں گی؟ عجیب لوگ ہیں، اماں جان نے ان کے جاتے ہی کہا۔ میں اب حیران نہیں ہوتی تھی، جانتی تھی وہ میری شادی نہیں کرنا چاہتی۔ شام کو چھت پر بیٹھی آسمان دیکھ رہی تھی، جب مجھے لگا کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ ادھر ادھر دیکھا تو وہی لڑکا دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، نظر مسلسل مجھ پر تھی۔ میں نے رخ ٹالا، اسماء، اس کی پکار پر میرے دل کی دھڑکن تیز ہوئی تو میں نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسی ہیں آپ؟ وہ ادب سے پوچھنے لگا۔ میں نے سر کے اشارے سے جواب دیا۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، کر سکتا ہوں؟ ایک اور سوال؟ جی بولیں، میں نے اتنی آہستہ آواز میں کہا کہ بامشکل میری سماعت تک پہنچا۔ میرے یوں کہنے پر وہ سن تو نہ سکا مگر ہنس دیا۔ دیکھیں اسماء، میں آپ سے کوئی طویل گفتگو نہیں کروں گا، مجھے صرف اپنا پیغام پہنچانا ہے۔ وہ دیوار کی ٹیک چھوڑ کر کونیاں رکھے کھڑا ہو گیا۔ میں سن رہی ہوں، آپ بولیں، میں نے کہا تو وہ سیدھا ہوا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، ماں باپ کو بھی بھیجا تھا مگر آپ کی طرف سے انکار ہو گیا۔ وجہ جان سکتا ہوں؟ دراصل ماں باپ نے صرف انکار کا بتایا، مجھے وجہ پوچھنے پر بھی نہیں بتائی۔ وہ کتنے نرم لہجے میں بول رہا تھا، میں تو گم ہی ہو گئی، مگر اس کا سوال سن کر میرا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ اماں جان، مجھے خود سے دور جانا نہیں دیکھ سکتی؟ میں نے کچھ دیر سوچنے پر جواب دیا، یہ تو کوئی جواز نہ ہوا، میں تو آپ کے گھر کے ساتھ رہتا ہوں اور صبح شام یہاں تک کہ دن کے کسی بھی وقت آپ اپنی اماں جان سے مل سکتی ہیں۔ دھیمے لہجے سے کہا گیا۔ وہ ہارنا نہیں چاہتا تھا، شاید وہ ہر بات کا جواب دیتا رہا۔ کچھ اور سوالوں کے بعد میں نیچے آنے لگی تو اس نے ایک بار پھر پکارا، میں انتظار کروں گا۔ اس کی بات پر میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ جا چکا تھا۔ اب ہر روز وہ چھت پر مجھ سے بات کرتا، میں انکار کرتی مگر وہ بھی بضد تھا۔ اماں جان کو اس کا علم نہیں تھا، اگر ہوتا تو وہ مجھے روک دیتی، مگر سچ کب تک چھپتا ہے۔ میں چھت پر کپڑے سکھانے آئی تو احمد پہلے سے وہاں موجود تھا۔ مجھے دیکھ کر مسکراتا دیوار کے پاس آیا اور باتیں کرنے لگا۔ مجھے اس سے بات کر کے بہت اچھا لگتا۔ ہم دونوں باتوں میں مصروف تھے جب اچانک اماں وہاں آ گئی۔ مجھے دیکھ غصے سے بازو دبوچتی ساتھ لے کر نیچے آئیں اور بیڈ پر دھکا دیا۔ یہی باقی رہ گیا تھا اسماء کہ تو اپنی ماں کی عزت خاک میں ملا دے۔ اماں دکھ سے بولی، اماں جان ایسا نہیں ہے، وہ تو بس میں نے شرمندگی سے کہا تو اب دوبارہ کمرے سے نہیں نکلے گی، یہ میرا حکم ہے، اور اگر تو نے میری بات نہ مانی تو میں تجھ سے ہر ناطہ توڑ دوں گی۔ اماں جان کہتی دروازہ باہر سے بند کر گئیں۔ میں چلاتی رہی مگر انہوں نے دروازہ نہیں کھولا۔ احمد کی والدہ میرا پتہ کرنے آئیں تو اماں جان نے انہیں بہت باتیں سنائیں اور بھیج دیا۔ 3 دن گزر گئے، روز کھانا وقت پر میرے کمرے میں مل جاتا۔ اماں جان نے مجھ سے بات کرنا مکمل طور پر ختم کر دیا تھا۔ اب تو کوئی خواب کے ذریعے مسئلہ حل کروانے بھی نہ آتا، میں کیسے یہاں سے نکلوں؟ یہی سوچتی میں سو گئی کہ کس گھر سے فرار حاصل کروں۔ ایک دم آنکھ لگ گئی تو پوری پسینے سے نہا چکی تھی۔ دسمبر کے مہینے میں یوں پسینہ آنا میرے ڈر کا واضح ثبوت تھا۔ میں جو خواب میں دیکھا تھا میری جان نکلنے کو کافی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں یہ نہیں کر سکتی، میں نے منہ پر ہاتھ پھیرتے کہا، مگر میرے تو سارے خواب سچ ہوتے ہیں۔ میں ڈر سے کانپنے لگی اور خود میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ بار بار رونا آ رہا تھا۔ رات گزر گئی، اگلی صبح بہت بھیانک تھی۔ اماں جان نے کچھ لوگوں کو بلوایا تھا میری شادی کے لیے۔ میری جان نکل گئی، میں تو صرف احمد سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہ کہ کیا ہو رہا ہے؟ احمد کو جب پتہ چلا تو وہ گھر آ گیا۔ اسماء، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ چلاتے ہوئے پوچھنے لگا۔ مجھے نہیں پتہ، میں نے نظر جھکا کر کہا۔ تم میرے ساتھ جاؤ گی ابھی؟ وہ سب کے بیچ میرا ہاتھ پکڑتا بولا، چھوڑو میری بیٹی کو۔ اماں جان نے میرا ہاتھ چھڑواتے احمد کو دھکا دیا۔ وہ چونکہ ہوش میں نہیں تھا اس لیے لڑکھڑا کر میز سے ٹکرایا، جس سے سر میز کے کونے میں میری روح کانپ اٹھی۔ میں نے اماں جان کو پیچھے دھکیلا اور احمد کے پاس گئی۔
احمد پلیز آنکھیں کھولو، کوئی اسے لے کر چلے ہسپتال، میں روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میری نظر سامنے پڑی گن پر تو میں اٹھا کر اماں جان پر تانی۔ میرے خواب کی تعبیر شروع ہو چکی تھی۔ میں گھبراتے ہوئے بول رہی تھی، وہی جو خواب میں بولا تھا، اسے ہسپتال لے کے چلیں، جلدی۔ میرے دھمکانے پر 2 لوگ احمد کو اٹھا کر لے گئے۔ میں ان کے ساتھ ہی جانے لگی۔ اماں جان حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میں جیسے ہی مڑی، اماں جان نے میرے ہاتھ سے گن چھینی اور دور پھینک کر میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ میں زمین پر گری۔ اسی لیے تجھے بڑا کیا تھا کہ تو مجھ پر ہی۔ وہ بولتے بولتے رکی اور رو دی۔ تیرے لیے اپنے گھر والوں سے دور رہی، ان سے تعلق توڑا، اور تو نے دفع ہو جا اسما میری نظروں کے سامنے سے۔ ان کے چلانے پر میں نے بھاگ کر کمرے کا دروازہ بند کیا۔ اس کے بعد نہ جانے باہر کیا ہوا، مجھے ہوش نہ رہا۔ مجھے صرف احمد کی پرواہ تھی۔ شام کو اماں جان مجھ سے معافی مانگ رہی تھی۔ میری تمام غلطیوں کی مجھے معافی دے دے اسما، میں نے تجھ پر بہت پابندیاں لگائیں اور تجھے ہر خوشی سے دور رکھا۔ میں اب تجھ پر اور زبردستی نہیں کروں گی۔ میں آج ہی تیرا نکاح احمد سے کرواتی ہوں۔ میں حیران تھی کہ وہ مان کیسے گئیں۔ نکاح کی تیاری ہو گئی۔ احمد نے نکاح کے بعد مجھے بتایا کہ اس کے والدین نے اماں کو کیسے راضی کیا۔ میری خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ میں نے اماں جان کو معاف کیا۔ احمد میرا بہت خیال رکھتا، اماں جان کی ضرورت پوری کرتا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میرے صبر کا مجھے انعام دیا۔ اماں جان نے اپنے لالچی ہونے پر اللہ سے بھی معافی مانگی۔ کبھی ہم اپنے بچوں پر کچھ زیادہ ہی پابندیاں لگا دیتے ہیں جس سے وہ باغی ہونے لگتے ہیں، اس لیے اپنی بات منوانے کے ساتھ ان کی بھی سنا کریں تاکہ وہ